الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گرامی قدر لائق صد احترام حضرات علماء کرام طلباء عزیز اور اطراف سے بستی سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی جن کی گنتی اور شمار انسان نہیں کر سکتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی ایک نعمت کو بھی اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ہر سانس جو ہمارا نکلتا ہے باہر کی طرف، پھر ایک سانس ہم اندر لیتے ہیں تو یہ دو نعمتیں ہیں، سانس کا باہر نکلنا، سانس کا اندر جانا، یہ دو نعمتیں۔ اب ایک منٹ میں آدمی کتنے سانس لیتا ہے اور چھوڑتا ہے، ایک گھنٹے میں کتنے، 24 گھنٹے میں کتنے، ایک مہینے میں کتنے، ایک سال میں کتنے، 50 سال میں کتنے، 60 سال 70 سال میں کتنے سانس ہم نے باہر چھوڑے اور اندر اس کو داخل کیا، جس کی وجہ سے ہماری زندگی بحال رہتی ہے۔
تو فقط سانسوں کا ہی ہم شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، تو دوسری نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے یہی کہا، شکر نعمت ہائے تو چندہ کے نعمت ہائے تو، شکر نعمت ہائے تو چندہ کے نعمت ہائے تو، عذر تقصیرات ماں چندہ کے تقصیرات ماں۔ اے اللہ تیری نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے اور نہ اس پر شکر ادا کر سکتے۔ ہاں زبان سے ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جتنی تیری نعمتیں اتنا ہی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور ان نعمتوں کے مقابلے میں ہماری تقصیرات، ہمارے گناہ، ہماری کوتاہیاں وہ بھی اتنی ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، نہ معافیہ مانگ سکتے۔ البتہ اتنا کہہ سکتے کہ اللہ جتنی کوتاہیاں ہم سے ہوئی، جتنی تقصیرات ہوئی، جتنے گناہ ہوئے، جتنے پاپ ہم نے کیے، اتنی ہی تجھ سے معافیہ مانگتے ہیں۔ تو بہرحال ایک طویل سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا۔ ہمارے مدرسے میں اور وہ سارے مدارس جہاں عالمیت کا کورس پڑھایا جاتا ہے اور اس میں درس نظامی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، ان میں کتاب اصول تفسیر میں پڑھائی جاتی ہے الفوز الکبیر۔ اس مدرسے کا جو نام ہے الجامعہ امام شاہ ولی اللہ، وہ انہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے قرآن پاک کی تفسیر کے اصول کے اندر۔ اس کے شروع میں ہی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اعلم ان علوم القرآن خمسۃ، جان تو کہ قرآن پاک کی جو آیات کریمہ ہیں 6666 ابو اللیث سمرقندی نے شمار کیا ہے یہ آیات، ان کے شمار کے اعتبار سے یہ 6000 جو آیات ہیں، ان آیات کے بارے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان سب آیات میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسم کے علوم رکھے۔ قرآن کی آیات کے اندر 5 قسم کے علوم ہیں، ان میں سے ایک حصہ قرآن کی آیات کا وہ ہے، حصہ قرآن کی آیات کا وہ ہے جن کا نام ہے تذکیر بآیات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اپنی نعمتوں، اپنے احسانات، اپنے انعامات کا تذکرہ کیا، کہیں آسمان کا، کہیں زمین کا، کہیں چاند کا، ستاروں کا، بارش کا، اگنے والی کھیتی کا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، کشتیوں کا، جانوروں کا، یہ سب آفاقی نعمتیں باہر کی، اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جو انفسی ہے خود انسان کی ذات میں۔ انسان کی ذات میں بھی اللہ کی بے شمار اور کروڑ نعمتیں ہیں۔ آنکھوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، کیسے وہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک کیسے مراحل طے ہوتے ہیں، وہ سب تذکرہ کرتے ہوئے انسان کو بتلایا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کو سوچے، غور کرے اور اس کے وجود کا قائل ہو، اس کو ایک مانے، اسی کی عبادت کرے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، ہمارے مدرسوں میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، کریمہ پڑھائی جاتی ہے، گلستہ پڑھائی جاتی ہے، بوستہ پڑھائی جاتی ہے، یہ سب فارسی میں کتابیں ہیں۔ اب تو فارسی بھی بیچاری مرحومہ ہو چکی ہے، کیونکہ اب مدارس میں فارسی کا بھی ذوق نہیں رہا ہے۔ اس لیے میں اپنے طلباء جو بھائی میرے پاس پڑھتے ہیں اور کبھی فارسی کے اشعار یا جملے کہے جاتے ہیں، منہ تکتے رہتے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ جادو اور جن اتارنے کا منتر ہے، اس سے جن بھی اتر جاتا ہے، جادو بھی ختم ہو جاتی۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابرو بادو مہو خورشید و فلک درکارن، ابرو بادو مہو خورشید و فلک درکارن، تاتو نانے بکف آری و بغفلت نخوری، ہما از پہر تو سرگشتئی و فرما بردار، ہما از پہر تو سرگشتئی و فرما بردار، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرمان بری۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بادل
आसमान, ज़मीन, फलक, चाँद, सूरज, दर कारण ये सब खिदमत में मशगूल है। किसकी खिदमत? इंसान की। क्यों खिदमत अंजाम दे रहे हैं ये? तातू नाने बकफ आरी, ताकि तू रोटी का एक टुकड़ा अपने हाथ में ले, वो बगफलत न खूरी, और गफलत से न खाए। जब एक रोटी का टुकड़ा इंसान के हाथ में पहुंचे, खासतौर ईमान वाले के हाथ में, तो वो सोचे कि इस टुकड़े के पीछे कितनी बड़ी बड़ी मखलूक ने खिदमत अंजाम दी। अल्लाह ताला ने बादलों को हुक्म दिया, उसने बारिश बरसाया। ज़मीन को अल्लाह ने हुक्म दिया, उसने अनाज और गल्ला उगाया। अल्लाह ने सूरज और चाँद को हुक्म दिया, उनकी रोशनी से उसकी नशोनुमा हुई। अल्लाह ने जानवरों को इंसान के ताबे कर दिया, उन्होंने खेतों में मेहनत की और उसके नतीजे में दाना ज़मीन से बाहर आया। पत्थरों को अल्लाह ने इंसान के ताबे कर दिया, उसकी चक्की बनाई इंसान ने, जिसकी वजह से आटा हमारे सामने आ गया। अल्लाह ने आग को इंसान के ताबे कर दिया, वो आग इंसान का खाना बना देती है। ये सारी मखलूक है जो इंसान की खिदमत में लगी हुई है, ताकि इंसान चंद लुक़्मे खाकर जिए और जीकर अल्लाह की इबादत करे, एक अल्लाह को माने। लेकिन शेख सादी फरमाते हैं, हमा अज़बैर तू सरगश्तई व फरमा बरदार, शर्त इंसाफ न बाशद के तू फरमान बरी। ये सारी मखलूक इंसान तेरी खिदमत में लगी हुई है, लेकिन बड़ी बेइंसाफी की बात है, बड़े जुल्म की बात है कि तू अपने पैदा करने वाले का नाफरमान बना हुआ है। सारी मखलूक तेरी फरमा बरदार और तू अपने खालिक और मालिक का नाफरमान। तो अर्ज़ करने का मंशा ये है कि अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई। उन्हीं नेमतों में से एक बड़ी अहम और अजीम नेमत है वो औलाद की नेमत। जिन माँ बाप की गोद औलाद से खाली होती है, जो घर औलाद से अभी तक आबाद नहीं हुआ होता है, तो माँ बाप भी औलाद के लिए बेचैन हो जाते हैं। घर के बूढ़े बुढ़िया, दादा दादी, नाना नानी तमन्ना करते हैं कि हम अपनी निगाहों से अपने पोता पोती को देख ले। नाना नानी तमन्ना करते हैं कि नवासा नवासी को देख ले, और होनी भी चाहिए। औलाद की तमन्ना और उसकी खुशी और उसकी मसरत, ये एक इंसान का फितरी जज्बा है, पैदाइशी जज्बा है। हम तो बहुत गुनाहगार बंदे हैं। अल्लाह ताला के वो बंदे जो मुक़द्दस और अल्लाह ताला के वो बंदे जो मासूम होते हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचा मकाम होता है उनका, अंबिया अलैहिस्सलाम। उनके यहाँ भी जब औलाद नहीं हुई तो उन्होंने भी औलाद की तमन्ना की। कुरान करीम के अंदर जलील क़द्र पैगम्बरों का तज़किरा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो बीवियाँ रही, हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। दूसरी बीवी थी हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे औलाद नहीं हुई। यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी बूढ़े हो गए और हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी बूढ़ी हो गई। बुढ़ापे के आलम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से औलाद के लिए दुआ मांगी। नबी को अल्लाह की ज़ात पर, ताकत पर पूरा यकीन होता है, उनकी नज़र असबाब पर नहीं होती है। अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह तबारक व तआला ने बुढ़ापे की हालत में भी उन्हें लड़का अता किया। फबश्शरना हो बेइस्हाक, हमने इब्राहिम को बशारत दी इसहाक अलैहिस्सलाम की। चुनांचे जब फरिश्ते बशारत लेकर के आए तो हज़रत सारा, जब उन्होंने सुना कि ये फरिश्ते बशारत होगा, तो अपने सर पर फसक्कत वजहा, अपने चेहरे पर ज़रा अफसोस से हाथ मारने लगी कि मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा, मेरा शोहर बूढ़ा हो चुका, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, फिर मैं बांझ भी हूँ, औलाद की सलाहियत नहीं, कैसे औलाद होगी। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए कहलवाया इसी तरह होगी, यानी हम इस बात पर कादिर है कि बुढ़ापे की हालत में भी औलाद तुम्हें अता कर दे। मालूम हुआ कि भाई औलाद का जज्बा, औलाद की तमन्ना, औलाद की ख्वाहिश, ये एक इंसानी और फितरी जज्बा है। और आम इंसान ही नहीं, अंबिया के यहाँ भी जब औलाद नहीं हुई तो उन्होंने अल्लाह से औलाद मांगी।
دوسرا واقعہ قرآن پاک میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. آپ ذکر کیجئے اللہ کے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر جو رحمت ہوئی اس کا امت کے سامنے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے چپکے اللہ تعالیٰ کو پکارا. معلوم ہوا کہ دعا آہستہ مانگنا افضل اور بہتر ہے. چپکے سے دعا مانگ اور دعا میں بھی اپنی عاجزی کا اظہار ہو. رب انی وہن العظم واشتعل الرئیس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. کیا کہنے لگے؟ اللہ میاں تو جانتا ہے میری ہڈیاں ساری کمزور ہو گئی ہیں اور میرے بالوں میں سفیدی چھا گئی ہے. ظاہر بات ہے کہ ہڈیاں کمزور ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، سارے بال سفید ہو گئے. جب مانگا تب تک تو نے عطا کیا. آج بھی تو اس بات پر قادر ہے کہ اس حالت میں مجھے اولاد عطا فرما دے. اور حضرت زکریا علیہ السلام دل میں بڑھاپے کی حالت میں اولاد کی تمنا کیوں ہوئی؟ اس کی بھی وجہ بتلائی گئی. قرآن پاک میں تذکرہ ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پرورش میں تھی اور وہ عبادت میں مشغول رہتی تھی. ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام اپنی بھانجی کے اس محراب میں جہاں وہ عبادت کرتی تھی وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ بے موسم کے پھل موجود ہیں. آم کا زمانہ نہیں اور آم موجود ہے، کیلے کا زمانہ نہیں اور کیلے موجود ہے. جس پھل کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ موسم ہے نہیں اور وہ پھل وہاں پر موجود ہے. پوچھا یہ کہاں سے آ گئے سب؟ مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ بس اللہ نے بھیجا ہے. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر موسم کے بھی پھل عطا کر دے. زکریا علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا جو ذات بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے اولاد کی عمر نہ ہونے کے باوجود بھی اولاد عطا کر سکتا ہے. چنانچہ ہاتھ اٹھائی اور بڑی عاجزی سے اے اللہ تو جانتا ہے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے بال سفید ہو گئے، اولاد کے ظاہری اسباب کچھ بھی نہیں لیکن تو اسباب کا محتاج نہیں اور حال یہ کہ میں کبھی مانگ کر محروم بھی نہیں ہوا. تو بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، مانگنے پر تو خوش ہوتا ہے. مجھے ایک ایسا لڑکا عطا کر دے کہ جو میرا ولی ہو اور میرے علم کا وارث ہو. معلوم اولاد بھی اس لیے مانگنی چاہیے تاکہ وہ دین کے خادم بنے، علم کے وارث بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی بشارت سنا دی اور نام بھی وہیں سے عطا کر دیا کہ تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ رکھنا. یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. بہرحال قرآن میں اور بھی تفصیل اس واقعے کی ذکر کی گئی. عرض کرنے کا منشا یہ کہ یہ اولاد کی نعمت ایسی نعمت ہے، ایسا ایک فطری جذبہ ہے، ایسی ایک فطری چیز ہے کہ انبیاء بھی مانگے بغیر نہیں رہ سکے. لیکن جہاں میرے بھائیوں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس نعمت کے حقوق بھی ماں باپ کے ذمہ آتے ہیں. جیسے ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہے، ہمارے 2-3 بچے تقریر کر رہے تھے اولاد کے حقوق کے سلسلے میں، وہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. ایسے ماں باپ پر بھی اولاد کے حقوق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے ثلاث من کن فیہ یسر اللہ حتفہ وادخل اللہ جنتہ. 3 عادتیں ایسی ہے کہ جو شخص ان 3 عادتوں کو اپنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 2 نعمتیں اس کو عطا کریں گے. پہلی نعمت یسر اللہ حتفہ، اللہ تعالیٰ اس کی موت کو بہت آسان کر دے گا. عزت کے ساتھ وہ دنیا سے جائے گا، آسان موت اس کو ہوگی. ایک نعمت تو یہ. اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخل کرے گا. ویسے تو ہر ایمان والا جنت میں جائے گا لیکن جس میں 3 خوبیاں ہوگی وہ اول وہلے میں جہنم کا عذاب بھگتے بغیر وہ جنت میں چلا جائے گا. وہ 3 عادتیں کون سی ہیں؟ پہلی عادت رفق بالضعیف، کمزوروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا. اپنے گھر میں چھوٹا بھائی ہے، بیمار ہے، معذور ہے، اس کے ساتھ پڑوس کمزور ہے، ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا. محلے میں کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا. رفق بالضعیف. دوسری صفت احسان الی المملوک،
اپنے خادم نوکر چاکروں کے ساتھ احسان کرنا۔ احسان کیا ہے؟ جو اس کا حق ہے، جو اس کی تنخواہ ہے، جو اس کا معاوضہ ہے، وہ تو دینا ضروری ہی ہے، اس کے علاوہ بھی مزید اس کو دینا چاہیے، اس کی تکلیف اور دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ دوسری عادت۔ اور تیسری عادت شفقت علی الوالدین، ماں باپ کے اوپر شفقت، ضعیف کے ساتھ نرمی، خادموں نوکروں کے ساتھ احسان، اور اپنے ماں باپ کے اوپر شفقت جو کرے گا، یہ تین عادتیں، اللہ اس کو دو نعمتیں دے گا، موت آسانی سے ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کو داخل فرمائے گا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بڑی گہرائی ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ شفقت علی الوالدین۔ شفقت کا لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ شفقت کا لفظ بولا جاتا ہے بچوں کے لیے، یہ بچے پر شفقت کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ والدین کے ساتھ شفقت۔ اس میں بڑا لطیف اور باریک اشارہ ہے کہ ماں باپ بھی بعض مرتبہ عمر کے اس مرحلے پر پہنچ جاتے ہیں کہ بچوں جیسا ان میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بچوں جیسی ضد آ جاتی ہے، بچوں جیسی حرکتیں آ جاتی ہے، تو اولاد پر حق ہے کہ جیسے اپنے بچوں پر وہ شفقت کرتے ہیں، اس بڑی عمر میں اپنے ماں باپ پر بھی شفقت کا معاملہ کریں۔ جو اس شفقت کو اپنائے گا، ان کی ضد کو برداشت کر لے گا، ان کے برا بھلا کہنے کو برداشت کر لے گا، ان کے غصے کو برداشت کر لے گا، اللہ اس کی موت آسان کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ کسی کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے، ہماری وہ خطبات کی کتاب میں بھی غالباً کہی ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، جبکہ وہ گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور سامنے صحن کی دیوار پر ایک کوا بیٹھا ہوا تھا، تو باپ نے اپنے اس جوان بیٹے سے پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا، ابا جان یہ کوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اور پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ تو اس کے تیور بدل گئے، کہہ تو رہا ہوں کہ یہ کوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر تیسری مرتبہ پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹا غصے ہو گیا، بڑے میاں دماغ خراب ہو گیا تمہارا، کہہ تو رہا ہوں کوا ہے، نظر آ رہا ہے، پھر کیوں بار بار پوچھتے ہو؟ غصے میں آ گیا۔ تو اس بوڑھے باپ نے گھر میں سے ایک ڈائری نکالی پرانی، اور اس کو بتلایا کہ بیٹا دیکھ، فلاں سال، فلاں تاریخ، فلاں اسی جگہ پر میں بیٹھا ہوا تھا اور تو میرے پاس بیٹھا تھا، بچہ تھا، اور تو نے پوچھا تھا، ایک کوا بیٹھا تھا کہ ابا جان یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا یہ کوا ہے۔ دوسری مرتبہ پوچھا تو میری شفقت اور بڑی، میں غصہ نہیں ہوا، میں نے کہا بیٹا یہ کوا ہے، دیکھ میں نے اس میں لکھ کر کے رکھا ہے کہ فلاں تاریخ کو تو نے 25 مرتبہ پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے، ابا یہ کیا ہے، ابا کیا ہے، اور میں نے 25 مرتبہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ شفقت سے تجھے جواب دیا، میں غصہ نہیں ہوا۔ آج میں نے دوسری دفعہ پوچھ لیا تو تیرے تیور بدل گئے، اور تیسری دفعہ پوچھا تو تو نے مجھے جھڑک دیا۔ یہ ہوتے ہیں ماں باپ۔ بچے تقریر کر رہے تھے، وہ ہمیں سیکھنے کی چیز ہے، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی ضرورت ہے، ماں باپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اولاد کے حقوق بھی ماں باپ کے ذمے ہیں۔ سب سے پہلا حق ماں باپ کے اوپر تو یہ ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا کرے، تو پہلا حق ماں باپ کے اوپر یہ ہے کہ اس کو جینے کا حق دے، اس کی زندگی کو بخش دے۔ آپ کہیں گے بھی کون ماں باپ ایسے جو بچوں کو جینے نہیں دیتے؟ کون ماں باپ ایسے جو بچوں کو جینے کا حق نہیں دیتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بچوں کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، ان کے وجود کو ختم کیا جاتا تھا۔ وہ تو جاہلیت کا دور تھا، لیکن آج بھی اس تہذیب یافتہ دور میں جو جدید تہذیب ہے، جو جاہلیت کا دوسرا دور ہے، بہت سارے علاقے، بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو جینے کا حق نہیں دیتے ہیں۔ البتہ طریقہ مہذب آ گیا ہے، خاص قسم کی سونوگرافیاں نکالی جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکی ہے تو اس کے حمل کو ساقط کرا دیا جاتا ہے، پھر وہ 4 مہینے کی ہو یا 8 مہینے کی ہو، ان بچوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یہ 4 مہینے کے بعد جو اسقاط ہوتا ہے وہ ایسا ہی جیسے کہ زندہ انسان کو قتل کرنا۔ اگر اللہ نے امید دی ہے
اس کو باقی رکھنا یہ پہلا حق ہے ماں باپ کے اوپر ان کے اولاد کی طرف سے۔ قرآن پاک کے اندر جو آیات ہے اس سلسلے کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 وجہ سے زمانے جاہلیت میں اولاد اپنے بچوں کو جینے کا حق نہیں دیتے تھے۔ بعض لوگ تو ایسے تھے جو اپنے بتوں پر بچوں کو ذبح کر دیتے تھے، منت مانتے تھے، نظر مانتے تھے، میرا فلاں کام ہو گیا تو میرے لڑکے کو ذبح کر دوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میری لڑکی کو ذبح کر دوں گا۔ قرآن نے ان کے اس جذبے کو کہا صفحاً بغیر علم، کہ ان کا یہ طرز، ان کا یہ طریقہ ایک حماقت ہے جو بالکل بغیر علم کے وہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایک اعرابی آیا، ایک دیہات سے ایک شخص آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ نہریں سوکھ گئی، مال ہلاک ہو گئے، بال بچے ضائع ہونے لگے، اے ابن الذبیحتین، آپ کو اللہ نے جو مال غنیمت عطا کی دے دو کے لڑکے، یعنی آپ شخصیتوں کی اولاد میں سے ہو جن کو ذبح کیا گیا تھا۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس روایت کو بیان کر رہے تھے، تو ایک شخص نے پوچھا ہے معاویہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دیہاتی نے ابن الذبیحتین کیوں کہا؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب، انہوں نے نظر مانی تھی کہ میں زمزم کا کنواں جو گم ہو چکا تھا اس کو میں کھود کر نکالوں گا، اگر میں اس کو پالوں گا تو میرے 10 لڑکوں میں سے ایک لڑکے کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ انہوں نے بت پر ذبح کرنے کی نیت نہیں کی، اللہ کے نام پر۔ چنانچہ زمزم کا کنواں دستیاب ہو گیا اور اس سے لے کر آج تک زمزم سے پانی جاری ہے اور پوری دنیا کے لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ اب منت مانی، چنانچہ 10 لڑکے تھے تو 10 لڑکوں کے لیے قرآن اندازی کی چٹھیاں ڈالی، سب کے نام لکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے خواجہ عبداللہ، ان کا نام نکلا قرآن کے اندر۔ یہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے، بڑے لاڈلے اور چہیتے تھے۔ سوچا کہ اپنی نظر پوری کرنی چاہیے، اس لیے ذبح کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے جو لوگ تھے، انہوں نے عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب چھوٹا پیارا لاڈلا بیٹا ہے، کیوں اس کو ذبح کرتے ہو؟ ایسا کرو اپنے رب کو 100 اونٹ ذبح کر کے راضی کر لو اور اس لڑکے کی جان بخش دو۔ چنانچہ خواجہ عبد المطلب نے اپنے چھوٹے بیٹے کو ذبح نہیں کیا، ان کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے اور لوگوں میں صدقہ کیا۔ تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذبی کے لڑکے ہوئے، یعنی حضرت عبداللہ کو ذبح کے لیے پیش کیا گیا تھا، چاہے ذبح نہیں ہوئے، اس اعتبار سے ان کے بھی لڑکے ہوئے۔ اور دوسرے ذبی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو لڑکے ہیں اسماعیل علیہ السلام، جن کا ابھی اس آیت کے اندر تذکرہ ہوا، ان کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کے لیے پیش کیا۔ لیکن اللہ کا حکم کیا تھا؟ یہاں علماء موجود چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ علیہ السلام کو اللہ نے خواب بتلایا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام بھی نبی کے بیٹے تھے اور نبی ہونے والے تھے۔ ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے تیاری کی، گردن پر چھری پھرا رہے ہیں لیکن چھری چلتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد صدق رؤیا، خواب تم نے سچ کر دکھایا۔ دیکھیں، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا دیکھا تھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، ذبح ہو گئے یہ نہیں دیکھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جتنا دیکھا تھا اتنی تعبیر پوری ہوئی۔ اصل آپ کے جذبے کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتلانا چاہتا تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا میں ذبح کر رہا ہوں، بس ذبح کر دیا، گردن کٹ گئی، ایسا خواب میں آپ نے دیکھا نہیں۔
اور وہ اللہ تعالیٰ کے ان کی قربانی قبول ہو گئی. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے بھی لڑکے ہوئے پشت در پشت, اور خواجہ عبد المطلب کے لڑکے ہوئے. اس اعتبار سے 2 ذبح کے لڑکے آپ کے. عرض کرنے کا منشا ہے کہ ایک جذبہ تو لوگوں میں یہ تھا کہ بتوں کے نام پر اور بعض اللہ کے نام پر ذبح کر دیتے تھے. اسلام نے آ کر اس کو منع کر دیا. بعض لوگ گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی اس لیے ذبح کر دیتے تھے, قبر میں زندہ در گور کر دیتے تھے, بلکہ ماں اس کے اندر شریک ہوتی تھی. اس زمانے میں سونوگرافی نہیں تھی. جہاں بچی کی پیدائش ہوتی تھی تو ولادت کے وقت گڑھا کھود کے رکھا جاتا تھا. جب ماں اور باپ دیکھ لیتے کہ لڑکی پیدا ہوئی اسی وقت اس گڑھے میں ڈھکیل دیتے تھے. ایک جگہ یہ بھی تھا لوگوں میں, لڑکی کا ہونا ان کے یہاں عار اور شرم مانی جاتی تھی. جب لڑکی پیدا ہوتی ان کے چہرے کالے ہو جاتے تھے. اور تیسرا طریقہ کہ وہ لڑکی پیدا ہوتی تھی یا لڑکے پیدا ہوتے تھے تو خاص طور پر لڑکیوں کے لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو کھلائے گا کون, اولاد زیادہ ہوگی تو کھلائے گا کون. آج بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اولاد زیادہ ہوگی تو کھلائے گا کون. ارے تمہیں کس نے کھلایا آج تک, تمہارے ماں باپ کو کس نے کھلایا, یہ پوری دنیا کو کون کھلاتا پلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وایاکم, اپنے اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل مت کرو. علماء موجود ہے. نحن نرزقهم, ہم ان کو بھی روزی دیں گے. ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا, اس کی روزی کا ذکر اللہ نے پہلے کیا, جو ابھی وجود میں نہیں آئے. ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تم اب موجود ہو, تم کو بھی ہم روزی دیتے ہیں اور دیں گے. معلوم ہوا روزی کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے. تو فقر و فاقہ کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ رہا. یہ 3 طریقے تھے اولاد کو قتل کے. اس لیے پہلا حق ماں باپ پر یہ ہے کہ بھی اولاد کو جینے دے. اللہ نے اگر امید دی ہے تو اس کو باقی رکھا جائے. یہ اسقاط بالکل حرام ہے شریعت کے اندر. 4 مہینے کے بعد اگر ہو تب تو یہ قتل کے حکم میں. زمانے جاہلیت میں عجیب بے دردی کے ساتھ لوگ قتل کرتے تھے. بنو تمیم قبیلہ ہے, اس کے سردار قیس ابن عاصم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں نے اپنے ان ہاتھوں سے میری 8 لڑکیوں کو قبر میں زندہ دفن کیا ہے. 8 لڑکیوں. دارمی شریف حدیث کی ایک کتاب ہے, اس کے اندر ایک روایت لکھی ہے وزین تابعی کے حوالے سے جس کو مرسل روایت کہتے ہیں. وہ آ کر کے وہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے, عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ایک شخص حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن کیا ایمان کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کہاں بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کتنا بھی بڑا گناہ کیا وہ معاف ہو جائے گا؟ کہاں کتنا بھی بڑا گناہ کیا وہ اسلام سے معاف ہو جائے گا. انہوں نے پھر اپنا واقعہ سنایا. یا رسول اللہ, میری بیوی 19 سے تھی اور میرے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی. ابتدا میں اس کو بڑی پیار اور لاڑ سے میں نے اس کو رکھا, لیکن جیسے وہ بڑی ہونی شروع ہوئی تو میرے دل میں وہی جاہلیت کا شیطان زور مارنے لگا. وہ بڑی مجھ سے پیار کرتی, بار بار میری گود میں بیٹھتی, میرے کندھے پر آ جاتی, بار بار ابو ابو کہتی, اور مجھے بھی اس سے بڑی پیار اور محبت ہو گئی تھی. ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ لڑکی کا ہونا تو عیب اور عار ہے, کوئی داماد بنے گا تو کیا ہوگا, داماد ہونا عیب سمجھتے تھے وہ. کہ میں اس کو ایک دن اپنے ساتھ انگلی پکڑ کر لے چلا. میرے ہاتھ میں پاوڑا کدال تھی, رسی تھی. وہ پوچھنے لگی ابا جان آپ کہاں جا رہے ہو, مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تو میں اس کو کہنے لگا تجھے دفن کرنے. میرا کیا قصور ہے, تو لڑکی ہے, تیرا یہ قصور ہے. کہ میں نے اس کو جنگل میں لے گیا, میں نے اپنا گڑھا کھودنا شروع کیا. وہ مجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی, بار بار کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے سر پر بوجھ نہیں بنوں گی, آپ میرے ساتھ کیوں ایسا معاملہ کر رہے ہیں؟ جب میں گڑھا کھود چکا میں نے اس کے ہاتھ پیر باندھے, گڑھے میں اس کو ڈال دیا اور مٹی اس پر ڈالنے لگا. وہ چیخ و پکار کر اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی, ابا ابا کہہ کر مجھے پکار رہی تھی. لیکن یا رسول اللہ میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا, شیطان میرے دل و دماغ پر چڑھا ہوا تھا. آخر میں نے اسے دفن ہی کر دیا. بتلائیے یہ گناہ معاف ہوگا میرا؟ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا؟ کہ واقعہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, داڑھی مبارک تر ہو گئی. ایک صحابی نے کہا
تو نے اللہ کے رسول کو یہ واقعہ بیان کر کے کیوں تکلیف پہنچائی؟ حضور نے فرمایا نہیں، اس کو بیان کرنے دو، اس لیے کہ وہ اپنا گناہ معاف کروانا چاہتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہے تو گناہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ دور تھا جاہلیت کا، یہ تہذیب یافتہ دور میں بھی ایسے لوگ کم نہیں جو اپنے اولاد کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ پہلا حق ماں باپ کا ہے کہ زندگی میں ان کو جینے کا حق دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر اولاد کا حق کیا ہے کہ ان کی ظاہری تربیت اور نشو و نما کا خیال رکھا جائے۔ کھانا پینا، لباس، دوا، دارو، یہ حق ہے، اور اس حق میں سارے لوگ شریک ہیں، اہل ایمان بھی، غیر اہل ایمان بھی، انسان بھی، جانور بھی، سارے اس حق کو ادا کرتے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ اور تیسرا حق ہے اپنی اولاد کے ایمان اور دین اور ان کو نیک اور صالح بنانے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے، جہنم سے بچاؤ، اور اپنے اولاد کو بھی آگ اور جہنم سے بچاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یا بعض نے فرمایا کہ حضرت علی سے لوگوں نے پوچھا کہ اپنے آپ کو ہم جہنم سے بچا لیں گے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم ایمان لے آئے، اچھے اعمال کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاوے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے اہل کو بھی بچاؤ، تو اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ان حضرات نے فرمایا کہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، جیسے تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، حج کرتے ہو، گناہوں سے بچتے ہو، اپنے ماں باپ، اپنے اولاد کو بھی ایمان کا مکلف بناؤ، ان کو تاکید کرو، ان کے دین کی فکر کرو، ان کو دین کا علم حاصل کراؤ، تاکہ یہ اولاد بھی تمہارے ساتھ جہنم سے بچ کر جنت میں چلی جائے۔ آج میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم اپنے اولاد کی اس ذمہ داری کو کتنا نبھا رہے ہیں؟ خود اپنی گردن کو جھکا کر کے سوچ لے کہ اپنے اولاد کو ہم قرآن پڑھانے کی کتنی فکر کر رہے ہیں، نماز سکھانے کی کتنی فکر کر رہے ہیں، دیندار بنانے کی کتنی فکر کر رہے ہیں۔ بچہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے، کتنے اس پر خفا ہوتے ہیں، یا ٹیوشن میں نہیں جاتا ہے تو کتنا خفا ہوتے ہیں، اسکول کا اگر ایک ہوم ورک نہیں کرتا ہے تو غصے ہوتے ہیں، اور نماز نہیں پڑھتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے تو کتنا غصے ہوتے ہیں۔ آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں ہماری زندگیوں میں اولاد کی ہم کتنی فکر کر رہے ہیں۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیت پیش کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک تنبیہ فرمائی کہ دیکھو انبیاء علیہ السلام کو اور ہمارے اسلاف کو اپنے اولاد کے سلسلے میں کاہے کی فکر تھی۔ ذرا غور سے سنیں اس واقعے کو جو میں نے آیت کریمہ پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے، پہلے تھوڑا سا تعارف سن لے۔ جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آپ سنتے ہی، ان کے دو لڑکے حضرت اسحاق علیہ السلام، انبیاء بنی اسرائیل حضرت اسحاق ہی سے چلے ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے۔ دوسرے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے آپ کی اولاد میں سے، یہ دونوں لڑکے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے، ان 12 لڑکوں میں سے ایک لڑکے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، حضرت اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی، اور حضرت یعقوب کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ 4 پشتوں تک نبوت کا سلسلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہم سے پوچھا ہے، اس امت سے کیا پوچھا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے لوگوں بتلاؤ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تم اس وقت وہاں موجود حاضر تھے؟ ظاہر بات ہے ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے، وہ تو ایک طویل زمانہ گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے کہ میں موجود تھا، میں ہر زمانے میں ہوں، پہلے سے ہوں، ہر حال میں ہوں۔ میں تمہیں بتلاتا ہوں ان کا حال۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے اولاد کو جمع کیا۔ کس نے؟ یعقوب علیہ السلام نے۔ اور موت کے وقت ان کو اپنے اولاد کی کاہے کی فکر ہے، اللہ تعالیٰ وہ بتلانا چاہتا ہے۔ ہماری طرح نہیں کہ مرنے کا وقت ہو رہا ہے
تو اپنے اولاد کو بلا کر کہیں گے دیکھو بیٹا میں نے اتنے ایکڑ کھیتی زمین اور اتنی ایکڑ زمین جمع کی ہے، اس میں کبھی آنے پائے، لڑنا جھگڑنا مت، 50 ایکڑ زمین میں نے بسائی تو 100-200 ایکڑ اس کو کر لینا، میں نے اپنی زندگی میں ایک دکان بنائی، 4 بیٹے تو 4 دکانیں تم بنا لینا، دیکھو میری الماری میں اتنا پیسہ ہے، بینک بیلنس اتنا ہے، اس کو خرچ مت کر ڈالنا، بزنس میں لگانا اور اس کو آگے بڑھانا۔ ہماری فکر یہ ہوتی ہے۔ اور ایک نبی کی فکر کیا ہے؟ اذ قال لبنی ہے، جبکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد سے موت کے وقت پوچھا، کیا پوچھا؟ یہ تو انبیاء کے اولاد ہے نا بھائی، انبیاء کے اولاد ہے، ان کے گھر میں ایمان ہے، اسلام ہے، اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، اس کے باوجود بھی نبی کو اپنی اولاد کی اپنی زندگی کے بعد ان کے دین اور ایمان کی فکر ہے۔ اور کیا سوال کرتے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، بتلاؤ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں تو نہیں لگ جاؤ گے؟ شرک کفر میں تو نہیں پڑ جاؤ گے؟ نافرمانی میں تو نہیں لگ جاؤ گے؟ اولاد بھی نبی کی اولاد تھی وہ، انہوں نے کیا کہا؟ نعبد الہ کا و الہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ ابا جانا فکر نہ کرے، آپ کا جو خدا ہے اور آپ کے جو والد ہے اور آپ کے چچا اور آپ کے دادا، ان کا جو خدا ہے نا اللہ، ایک ہی اللہ، ہم اسی کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، آپ ہمارے اوپر اطمینان رکھیں۔ قرآن نے یہ آیت اور یہ واقعہ کیوں ذکر کیا؟ تاکہ امت اس کو پڑھے اور یہ سوچے کہ ہمیں بھی ہمارے مرنے کے بعد خاص طور پر اپنے اولاد کی ایمان کی اور دین کی فکر ہونی چاہیے۔ ان کی زندگی کی، دنیاوی زندگی کی ہم فکر کرتے ہیں کہ میرا لڑکا ایمان والا ہو، دین والا ہو، عالم ہو، حافظ ہو، دین کا خادم ہو، اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے کئی سال پہلے یہ بات لکھی تھی۔ حضرت علی میں ندوی بہت بڑے بزرگ گزرے، اہل علم جانتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، یہ اس زمانے میں انہوں نے بات کہی جب اسی طرح کی مسلمانوں کو ان کے دین اور اسلام سے پھیرنے کی کوششیں شروع کی گئی اور اب تو اس میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس ارتداد کے زمانے میں جب لوگ دین کو چھوڑ کر کفر کی طرف جا رہے ہیں، ذہنی طور پر اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں، ہمارے لڑکے لڑکیاں اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہے، ایسے ماحول میں اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے کہ چوراہے پر ایک بلیک بورڈ رکھا جائے اور اس بلیک بورڈ پر کوئی نصیحت لکھ دے تاکہ ہر آنے جانے والا ایمان والا اس کو پڑھے اور نصیحت حاصل کرے، تو میں کوئی لمبی چوڑی نصیحت نہیں لکھوں گا، قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ لکھوں گا کہ یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت تم حاضر تھے جبکہ انہوں نے اپنے اولاد سے یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اولاد نے کہا تھا کہ آپ ہی کے رب کی عبادت کریں گے۔ یہ نصیحت آنے جانے والا پڑھے اور غور کر لے کہ میں اپنی اولاد کی ایمان کی فکر کر رہا ہوں یا نہیں، اس کے علاوہ کوئی میں نصیحت نہیں لکھتا۔ حقیقت یہی ہے کہ میرے بھائی اور دوستوں، آج ارتداد کا زمانہ بہت تیزی کے ساتھ عروج پر چل رہا ہے۔ ہماری نوجوان بچیاں غیر مسلمین کے ساتھ نکاح کر رہی ہے، 300 400 لڑکیوں کے نام آتے ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہے۔ نوجوان لڑکے ایمان سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور رسول سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اولاد کی، خود کی بھی ایمان کی اور دین کی فکر کریں۔ یہ مدرسے والے اور یہ مکاتب والے، یہ علماء، یہ حفاظ، یہ دین کے خدام ہمارے بڑے محسن ہیں کہ جو ذمہ داری ہمارے سر ہم کو اڑنی چاہیے تھی، انہوں نے اپنے سر لے لی۔ کبھی ہمیں فرصت ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو لے کر ہم بیٹھے اور قرآن پڑھائے اس کو، نماز تجھے آتی ہے بیٹا، نماز پڑھ کر کے بتلا، نماز کی کتنی سنت ہے، کتنے فرائض ہے، کتنے واجبات ہے، تو نے آج نماز پڑھی تو اس میں کتنے فرض ادا کیے۔ ابھی ان بچوں نے نمونے پیش کیے، کسی نے والدین کے حقوق بتلائے، کسی نے روزے کی فضیلت بتلائی، کسی نے نماز کے مسائل بتلائے۔ یہ علماء کا احسان ہے کہ یہ معمولی تنخواہوں پر مجاہدے کر کر کے ہماری اولاد کی فکریں کر رہے ہیں۔ کل حشر کے میدان میں اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری گردن پکڑے گا کہ تم نے اپنے اولاد کو ایمان والا، دین والا بنایا تھا نہیں، اگر اس وقت کم از کم یہ علماء اور حفاظ کے خدمت کی نتیجے میں ہماری اولاد اگر دیندار بن گئی تھی
تو اللہ کو یہ تو کہہ سکیں گے اللہ میاں مجھے دنیا کمانے سے فرصت تو نہیں ملی، لیکن محلے میں بستی میں جو مدرسہ چلتا تھا فلاں صاحب نے میرے بچوں کو دیندار بنا دیا، اللہ میری گردن کو چھوڑ دے۔ تو اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذمہ داری کی سبکدوشی سے ہم سبکدوشی عطا فرما کر ہماری پکڑ نہیں فرمائے گا۔ یہ بہت محسن ہے۔ یہ مائک بیمار ہو گیا کہ کم کر دیا گیا؟ چلو ختم کر دینا۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بہرحال پہلے بتلایا گیا، بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے۔ اخیر میں بس ایک بات عرض کروں گا کہ بھئی ان مدارس کی اور مکاتب کی ہم قدر کریں۔ ایک بات فقط عرض کرتا ہوں، ان مدارس اور مکاتب کی اہمیت پر ہمارے بہت بڑے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولوی، جو نظام الدین مرکز کے قدیم داعیہ کبیر ہیں، اور جس ادارے سے میرا تعلق ہے، جہاں میں نے پڑھا ہے، پڑھاتا ہوں، اور وہاں کے کئی فضلاء یہاں پر موجود ہیں، اس ادارے میں انہوں نے 1944 میں داخلہ لیا تھا، جب ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا 1944 میں۔ ہندوستان آزاد سے پہلے وہ وہاں پڑھنے آئے تھے، اور تقریباً 9 سال اس مدرسے میں انہوں نے پڑھا۔ اس کے بعد زندگی انہوں نے دعوت و تبلیغ میں لگا دی۔ ابھی 2 جلسوں میں بھی حضرت وہاں گجرات میں تشریف لائے تھے، اور میری وہاں کچھ دینی بات تھی۔ بہرحال انہوں نے یہ واقعہ خود اپنی زبان سے سنایا تھا کہ ہماری جماعت عرب ملکوں میں، عرب ممالک میں چل پھر رہی تھی، تو ایک ملک کے اندر ہم گئے اور مسجد میں بیٹھ کر کے میں دعوت کے سلسلے میں خط لکھ رہا تھا تاکہ عرب علماء کو، عرب لوگوں کو وہ خط پہنچے۔ مراقبہ کرا دو۔ اسی اثنا میں ایک نوجوان عرب میرے پاس آیا، سلام کیا، خیریت معلوم کی، اور قریب بیٹھ گیا، تو میں نے خط اس کو پیش کیا۔ وہ خط عربی میں تھا، جس میں قرآن اور حدیث کے بڑے ٹھوس دلائل کے ذریعے سے دعوت کے کام کو سمجھایا گیا تھا۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا انت من العرب، کیا آپ عرب لوگوں میں سے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا آپ کے ماں باپ عربی ہوں گے؟ کہا نہیں بھائی، میں بھی انڈیا کا رہنے والا ہوں، ہندوستان کا، میرے ماں باپ بھی ہندوستان ہی کے رہنے والے ہیں۔ تو کہا آپ ہندوستان کے رہنے والے ہیں، پھر آپ قرآن حدیث کا علم کیسے رکھتے ہیں؟ اور عربی میں اتنا بہترین خط آپ نے لکھا جس میں قرآن کی آیتیں، حضور کی حدیثیں جمع کی، جس سے دعوت کو سمجھایا گیا، یہ قدرت آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ کہا میں نے ان کو بتلایا کہ ہندوستان کے اندر ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے مدارس قائم کیے، مکاتب قائم کیے، اور یہ مدارس اور مکاتب میں ہم داخل ہوتے ہیں، وہاں عربی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، اسی کے نتیجے میں کہ میں عالم فاضل بنا اور آج دین کی خدمت اور محنت کر رہا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اچھا یہ مدرسے مکاتب کیسے چلتے ہیں؟ کہا کہ یہ مدارس اور مکاتب ہمارے عام مسلمانوں کے چندے سے چلتے ہیں۔ کہا گورنمنٹ اور حکومت کچھ نہیں دیتی ہے؟ کہا نہیں، گورنمنٹ حکومت کا ایک پائی بھی ہم نہیں لیتے، سب عام مسلمان نیک بندے اس میں خرچ کرتے ہیں۔ کہا وہ نوجوان پھڑک اٹھا اور وہ اچھل پڑا، جوش میں آ گیا، اور کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک آپ کے ملک میں یہ مدارس اور مکاتب چلتے رہیں گے اور عام مسلمانوں کے چندے سے چلتے رہیں گے، ہندوستان سے دین کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ ان مدارس کی ہم قدر کریں، ان مکاتب کی قدر کریں۔ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب جو دوسرے داعیہ کبیر ہیں، وہ بھی ہمارے اشرفیہ سے پڑھے ہوئے ہیں، وہ فرماتے کہ جب روس کے اندر انقلاب آیا، اذانوں پر پابندی آ گئی، ادارے ختم کر دیے گئے، مساجد ڈھائی گئی، تو لوگ قرآن پاک دیکھنے کو ترس گئے۔ پھر ذرا کچھ راستے کھلے ابھی چند سالوں پہلے سے، ایک بستی کے اندر چند عرب لڑکے گئے، ایک بوڑھی عورت نے ان کو دیکھا، پوچھا تو مسلمان ہو؟ کہا ہاں مسلمان ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ فلاں فلاں جگہ سے آئے ہیں۔ کہا میری ایک درخواست ہے کہ جب تم آئندہ کبھی گزرو تو قرآن پاک ذرا لے کر کے آنا۔ اب وہ لوگ چلے گئے، پھر دوبارہ ان کا گزر ہوا تو ان کو یاد آیا کہ فلاں جگہ پر ایک بڑھیا نے قرآن کی درخواست کی،
चुनाचे वो कुरान पाक लेकर के गए और उनकी खिदमत में पेश किया। जैसे उस बुढ़िया ने कुरान को देखा तो अपने सीने से लगा लिया और ज़ारो कतार रोने लगी, हिचकियां मारने लगी। वो नौजवान बच्चे समझे इसको क्या हो गया, क्यों रो रही है। फिर उसके जब दम में दम आया तो उसने कहा, बेटा देखो, यहाँ जब इस्लाम को ख़त्म किया गया, दीन को ख़त्म किया गया, तो कुरान पाक देखने को हम तरस गए और घर से उसने घर के अंदर से एक पेटी निकाली जिसके अंदर सोने चांदी के जेवरात थे और कहा, मैंने अल्लाह के लिए मन्नत मानी थी कि अल्लाह मरने से पहले पहले तेरे कलाम की ज़ियारत करवा दे, जो मुझे ज़ियारत करवाएगा मैं उसको ये हदिया पेश करूंगी। वो सोने चांदी से भरी हुई पेटी उसने उनको हदिये में दी और कहा, 70 साल हो गए मैंने कुरान की अपने आंखों से नहीं देखा था, आज अल्लाह की किताब मुझे मिल गई, उस खुशी में हदिया दे रही हूँ। हजरत फरमाते हैं, अगर इन मदारिस की, इन मकातिब की, इन उलमा की, इन हुफ़ाज़ की कदर नहीं करेंगे, उनको हम जलील करेंगे, याद रखो कुरान देखने को भी तरस जाओगे, मस्जिदों की अजान को तरस जाओगे, मस्जिदों के इमाम को तरस जाओगे, तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तुम्हारे जानवर ज़बह करने वाला कोई नहीं मिलेगा। अल्लाह ने नेमतें हमें दी है, ज़रूरत है कि हम इसकी कदर करें। बस मेरे भाइयों, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हम ये जो बच्चे हैं माशाल्लाह, इन्होंने अपने जो इल्म की जो मुख्तसर प्रोग्राम पेश किया, पूरे में तो मैं शरीक नहीं रह सका। ये नमूना है आपके सामने इन उलमा का और इन मदारिस वालों का कि हमारे बच्चों पर मेहनत कर रहे हैं। इनमें से एक एक बच्चा कितना कीमती है हम नहीं बतला सकते। हमारे इलाके की बुजुर्ग शख्सियत हज़रत मौलाना अबुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ये छोटे छोटे बच्चों को हकीर मत जानो, क्या इनमें से कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जैसा हो जाएगा, क्या पता तुम्हें कि कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो जाएगा, क्या पता तुम्हें कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जैसा हो जाएगा। और आज उसके नमूने इलाके में हम देख रहे हैं, हजरत के जो शागिर्द काम कर रहे हैं। हम ये ना सोचे कि वो वही मोइनुद्दीन अजमेरी आएंगे जो अजमेर में थे। दीन का काम जो जिस तरीके से करे वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह के साथ माल्टा में जेल में गए। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी मुलाकात के लिए गए तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ पढ़ाते थे दारुल के अंदर, दारुल देवबंद में। जब वहाँ गए मुलाकात के लिए जेल में तो पूछा, हजरत आजकल क्या मशगला है। हजरत ने फरमाया कि इस जेल में जो मुसलमान लोग हैं उनको बगदादी कायदा पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाते? पहले था बगदादी कायदा, अब तो शायद नहीं रहा, बगदादी कायदा पढ़ाता हूँ। हजरत आप वहाँ बुखारी पढ़ाते थे दारुल में और इनको बगदादी कायदा? कहा भाई जो जहाँ जैसा मौका मिले वहाँ वैसी दीन की खिदमत करना ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह ने बुखारी का मौका दिया, बुखारी भी अल्लाह का फजल है। और जहाँ अल्लाह अलिफ बा पढ़ाने का मौका दे, अलिफ बा पढ़ाना भी अल्लाह की नेमत है। तो ये मदारिस, मकातिब, उलमा, हुफ़ाज़, दीन के खादिम सब अल्लाह की नेमत है, इसकी कदर करने की ज़रूरत है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इलाहुल आलमीन, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा, हमारी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। ए अल्लाह, बहुत गुनाहगार है, बहुत ख़ताकार है, बहुत सियाकार है। आज तक पूरी ज़िंदगी तेरी नाफरमानियों में गुजरी है। जिन कामों के करने का अल्लाह तूने हुक्म दिया उन कामों को हम बजा नहीं लाए, जिन चीज़ों से अल्लाह तूने मना फरमाया उन्हीं कामों का इर्तिकाब करते रहे। तेरी दी हुई रोज़ी खा खा कर जो क़ुव्वतें और ताकतें हासिल हुई उसी के ज़रिए अल्लाह तेरा मुकाबला करते रहे। मौला, हमारे इस जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, मौला माफ़ फरमा, मौला माफ़ फरमा। हमारे छोटे और बड़े, अगले और पिछले, ज़ाहिर और पोशीदा सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारे वालिदैन की, अहल वयाल की, भाई बहनों की, अइज़ा अक़रबा की, असातिज़ा मशाइख की और पूरी उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन, इस मदरसे को ज़ाहिरी बातिनी तरक्कियात से मालामाल फरमा। इसके तालीमी, तामीरी, अखलाकी, तरबियती मयार को बुलंद से बुलंद तर फरमा। जिन हज़रात ने इसका ताउन किया या करते रहते हैं,
दाम दिरम सुखन कदम है, अल्लाह दोनों दुनिया में उनको बेहतरीन बदला अता फरमा, असातिज़ा को कबूल फरमा, मुहिब्बीन को कबूल फरमा, नुसरत करने वालों को अल्लाह कबूल फरमा, यहाँ के तलबा को अल्लाह इल्म नाफे अमल साले अखलाक फाजिला से मालामाल फरमा। पूरे इलाके के जो मदारिस मकातिब है और पूरी दुनिया के मदारिस और मकातिब है, खानकाएँ हैं, मराकिज़ दावत व तबलीग है, मसाजिद है, शायर इस्लाम है, हरमैन शरीफैन ममालिक इस्लामिया हैं, उन सब की अल्लाह हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन इस्लाम के दुश्मनों की साजिशों से इन दीनी किलों की पूरी हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन अपना फजल फरमा, हम में जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा, परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा, हाजतमंदों की हाजतें पूरी फरमा, मकरूज़ों के कर्ज़ों की अदायगी की गैब से शक्ल पैदा फरमा, हम सबको हलाल पाकीज़ा वसी रोज़ी नसीब फरमा, किसी का दस्तनिगर और मोहताज न बना, हमारी ज़रूरतों के ख़जाने गैब से अल्लाह कफ़ालत फरमा। इलाहुल आलमीन तेरे सामने हाथ उठे हुए हैं, दिलों में हर शख्स की हाजत और तमन्नाएं, जिसकी हाजत जिसकी जो नेक और जायज़ हाजत हो अपने फजल से अल्लाह पूरी फरमा, जो मुसीबत में गिरफ्तार है उससे अल्लाह उसको नजात अता फरमा। तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर और भलाई तुझसे मांगी हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा, और जिन शुरूर और फितन से पनाह चाही हमारी और पूरी उम्मत की उनसे हिफाजत फरमा। जब तक ज़िंदा है ईमान और ताअत वाली ज़िंदगी अता फरमा, जब आखिरी वक्त हो या अल्लाह ऐसी हालत में मौत आए कि दिल ईमान के नूर से मुनव्वर हो, ज़बान पर तेरा कलमा जारी हो, तू हमसे राज़ी हो, हम तुझसे राज़ी हो, तेरे और तेरे बंदों के कोई हुकूक वाजिब व अदा हम पर बाकी न रह गए हो, ऐसी सआदत वाली मौत अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम। लेकिन हजरात ने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी हो तो यहीं पर ईशा की नमाज भी होगी, और कल सुबह फजर की नमाज के बाद मस्जिद बिलाबीपुरा में हजरत की जिक्र की मजलिस होगी। भाई तमाम उलमा के खाने का नज़्म जनाब अलहाज सलीम खान साहब पलाट वाले स्कूल की उनके घर पर रखा हो गया काम इसका। के लिए बहुत बड़ी सादत की बात। बहुत ही शर्म रहा जरा पोटी उठती वो ना इसको बोल रहा हूँ मैं